چھوٹے سے تحفہ نبی علیہ السلام کا آپ کو دے دیتا ہوں. وہ بھی حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا, Prophet علیہ السلام said to the صحابہ کرام رضوان اجمعین that there are two qualities, anyone who will have them will enter Jannah in spite of he will have sins, for example. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو کام جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور اس کی شرح میں یہ ہے کہ چاہے وہ اس کے گناہ بھی ہوئے پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, یہ امام ترمذی نے صحیح حسن حدیث بیان کی ہے. صحابہ کرام کو بہت شوق پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں وہ دو کام کیا ہیں. فرمایا ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو. ایک تو ہے نا 33 مرتبہ, وہ علیحدہ حدیث ہے, وہ علیحدہ عمل ہے, یہ اس کے علاوہ ہے. 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر. یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 30 ہو گئے, اور 30 کو 5 سے نمازوں سے ضرب دیے 150. فرمایا یہ کلمات زبان پر بہت آسان اور میزان پر بہت بھاری ہوں. فرمایا 150 ہو گیا, اور اللہ 10 گنا اجر دیتا ہے تو 1500 نیکی اس بندے کے مال نامے میں لکھی جائے گی. ایک تو فرمایا کہ یہ عمل. دوسرا فرمایا یہ کہ جب بندہ سونے کے لیے جائے بستر پر تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرے. جیسے نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا ہم 33 مرتبہ, وہ سونے کے وقت وہ ہو گیا 100. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی 1000 نیکی ملے گی, دوسرے کی 1500, یہ ہو گیا 2500. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تم میں جو 2500 گناہ کرے گا دن میں؟ کون ہے جو 2500 تک گناہ کرے گا؟ محمد گناہ کا کرتے ہیں لوگ, بہت زیادہ بھی کرتے ہیں, لیکن 2500 تک کمی ہے. مطلب یہ آپ علیہ السلام کا کہ اگر 100 200 300 بھی گناہ ہو گئے پھر بھی یہ بندہ جنتی ہے, کیونکہ اس کو نیکیوں نے کور کیا ہوا ہے. کیونکہ جنت میں کیسے جانا ہے, نیکی اور بدی کا وہ تولا جانا ہے, وہ کتنی نیکیاں ہیں کتنی بدیاں ہیں. اب صحابہ کرام نے سوچنے لگے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پھر بڑا آسان ہے جنت میں جانا, یہ تو عمل بڑا آسان ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے تو آسان لیکن کرتے کم لوگ ہیں. فرمایا پھر وجہ بھی بیان فرما دی. فرمایا ایک وجہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اور شیطان نماز میں آ کے اس کو مختلف کام یاد دلاتا ہے, اور یہ بھی کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, فلاں کا پتہ کرنا ہے, فلاں فون کرنا ہے, اور جب تک نماز ختم ہوتی ہے اس کو اتنی جلدی جیسے سپرنگ لگا ہوا نیچے وہ ایسے نکلتا ہے جلدی جاؤ. وہ حالانکہ کام آسان ہے 30 سیکنڈ کا سبحان اللہ الحمدللہ, لیکن وہ کرنا وہ جلدی وہ ہوتا ہے بھائی نکلو, وہ شیطان بلا دیتا ہے, اس کو نہیں کر سکتا. اور فرمایا رات کے وقت سوتے وقت شیطان یہ کرتا ہے, بندہ لیٹا ہوا ہے, ہر بندہ 5-10 منٹ تو ویسے لیٹتا ہے نا سونے سے پہلے, نیند نہیں آ رہی ویسے لیٹا ہوا ہے, لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس کو جو ہے مختلف جیسے وہ کام یاد, اب جو ہے بندہ سوچتا ہے میں ابھی ذکر کر لوں گا, ابھی کر لوں گا, ابھی یہ سوچ لوں کل کیا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہاں تک کہ فرمایا شیطان اس پر نیند کا غلبہ کر دیتا ہے اور وہ سو جاتا ہے. تو اس لیے اشارہ یہ فرمایا کہ جو ہی بستر پہ جائے سب سے پہلے کام یہ کرے اللہ کا ذکر, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے, وہ یہ کہ اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ لے کے آئیں یہ درخواست کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھک جاتی ہوں, مجھے کوئی خادم دیں, خادمہ دے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی یہ تسبیحات پڑھا کرو سونے سے پہلے, مطلب یہ کہ تمہاری تھکاوٹ اتر جائے گی, تم تازہ دم ہو کر اٹھو گی, یہ بھی برکت ہے. تو یہ 2 عمل ہیں جنت بنانے والے, وہ صحیح حدیث حسن سے ثابت اور آسان جو ہے. آپ بھی وظیفہ ان مسنون اذکار کو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ 10 مرتبہ, اور سونے سے پہلے بستر پر 33 مرتبہ. دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کیسے رحمت للعالمین ہے, کیسی ثانیہ امت کے لیے انہوں نے, کوئی ہزاروں کا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں.